چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارشیں، کئی علاقوں میں وقفے وقفے سے بادلوں کی اننگز جاری۔ سندھ میں مانسون بارشوں کا دھواں دار اسپیل، جیکب آباد، گھوٹکی، نوشہر و فیروز اور حیدرآباد میں بارش، دادو، میہٹ، جوہی اور خیرپور ناتھن میں بھی برسات ہوئی۔ نواب شاہ، میرپور خاص، کوٹری، شہداد کوٹ اور سانگڑ میں بھی جل تھل ایک ہو گیا۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ اربن اور رورل ایریاز میں سیلاب کا خطرہ، دیواریں اور چھتیں گرنے سے 3 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ خیبر پختونخوا کے بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی، بالا کوٹ میں سیلابی ریلیں، کئی دکانیں دریائے کنہار میں بہہ گئیں۔ اپر چترال میں گلیشیئر پھٹنے سے تباہی، سیلابی ریلیں سڑکوں کو بہا کر لے گئے، پلوں کو بھی نقصان۔ شگر میں گلیشیئرز پگھلنے سے دریا میں طغیانی، رابطہ سڑکیں بہنے سے مختلف دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ دیر لور اور بنیر کے ندی نالے بے پھر گئے۔ ٹانگ کے علاقے گومل میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی، 3 افراد جاں بحق، 5 زخمی ہو گئے۔ کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقوں میں برساتی پانی تباہی مچانے لگا، سیم نالہ متعدد مقامات سے ٹوٹ گیا۔ پانی چک مٹ کے قریبی علاقوں اور بستیوں میں داخل، بستی جوائیہ، بستی جتوئی اور علاقے زیر آب آ گئے۔ متعدد گھر بھی سیلابی پانی کے نظر ہو گئے۔ نالہ منگا کا پانی نواحی علاقے شاوالی پہنچ گیا، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی چاول اور کپاس کی فصلیں تباہ۔ بستی لاشاری، بستی ملک اور بستی نزہانی ڈوبنے کا خطرہ۔ متاثرہ علاقوں میں مکینوں کی اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی، اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس دینے کا مطالبہ۔ ملک کے کئی شہروں میں آج بھی بادل برسیں گے۔ اسلام آباد، پنجاب، آزاد کشمیر اور بلوچستان میں تیز ہوائوں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ لاہور، گجرات، راولپنڈی، سرگودا، راجن پور میں برسات متوقع۔ کوئٹہ، زیارت، گوادر، لسبیلا، مکران، پنجگور، جھل مکسی میں بارش کا امکان۔ پشاور، سوابی، نوشہرہ، سوات، لکی مروت میں بھی بادل برسیں گے۔ بارشوں کے باعث خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں، مری، گلیات، کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث آمد و رفت متاثر ہونے کا بھی خدشہ۔ کراچی میں آج پھر گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کا امکان۔ شہر قائد میں مطلع ابرآلود، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار۔ کراچی میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ شہر میں 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب 85% ریکارڈ۔ جماعت اسلامی کے کراچی اور راولپنڈی میں دھرنے، حافظ نعیم الرحمان کا 1-2 روز میں لاہور میں بھی دھرنا دینے کا اعلان۔ عام ہڑتال اور بجلی بلز کے بائیکاٹ کا عندیہ بھی دے دیا۔ امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں حکومت اپنی مراد کم کر کے عوام کو ریلیف دے۔ وزیر اعظم بتائیں وہ کیوں 1300 سی سی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے۔ چھوٹی گاڑی میں بیٹھنے سے تو پلیٹلیٹس کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ SIFC کی کاوشوں کے باعث برآمدات میں ریکارڈ اضافہ۔ درآمدات 10% بڑھ کر 30 ارب 34 کروڑ ڈالرز تک پہنچ گئیں۔ درآمدات 55.19 ارب ڈالر سے کم ہو کر 54.73 ارب ڈالرز رہ گئیں۔ اردن، ازبکستان، لبنان اور مصر میں گوشت کی برآمد، ایگرو ایکسپورٹ میں 37% اضافہ ہوا۔ زرعی شعبے کا 10 ارب ڈالرز کا ہدف پورا ہونے کے قریب۔ IT برآمدات میں 2 ارب 92 کروڑ ڈالر سے زائد زر مبادلہ آیا۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل کے خلاف ترکیہ میں بڑا احتجاج۔ استنبول میں خواتین سمیت ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ آیا صوفیہ مسجد کے باہر اسرائیل کے خلاف نعرے۔ اردن میں مظاہرین کا شہید اسماعیل ہنیہ کو خراج عقیدت۔ تل ابیب میں بھی احتجاج، پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں ہوئیں، متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ساؤتھ پورٹ میں 3 لڑکیوں کا قتل۔ برطانیہ کے کئی شہروں میں پرتشدد احتجاج جاری۔ مظاہرین کی توڑ پھوڑ، دکانوں کو آگ لگا دی۔ پتھراؤ سے کئی پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس نے مختلف شہروں سے 80 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ برطانوی وزیر اعظم کا پولیس کو شر پسندوں سے نمٹنے کا حکم، کہا پولیس افسران پر حملے اور کاروبار میں خلل ڈالنا قبول نہیں ہے۔ پاک فوج اور FCC کے جوان عوامی خدمت میں پیش۔ پاک ایران بارڈر پر پھنسے زائرین کو بحفاظت منزل پر روانہ کیا گیا۔ زائرین کا کہنا ہے ہمارا کوئی پرسان حال نہیں تھا، شدید مشکلات میں تھے۔ پاک فوج اور FCC نے بروقت مدد کی۔
میڈیکل کیمپ سے خواتین اور بچوں کو طبی سہولیات فراہم کی گئیں۔ پاک فوج نے وعدے کے مطابق کراچی سے بسیں منگوا کر ہمیں گھروں کو روانہ کیا۔